جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم پریم چند کے ناول گؤدان کے حوالے سے لیکچر نمبر 2 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پریم چند نے اس شاہکار ناول کو لکھنے کا آغاز 1932 میں کیا اور اس کی تکمیل 1935 میں ہوئی اور یہ ناول 1937 میں منظر عام پہ آیا۔ پریم چند نے اس ناول میں دیہاتیوں کی اور خاص طور پر کسانوں کی بے بسی اور بے کسی کو موضوع بنایا ہے۔ جب اس ناول کے لکھنے کا آغاز ہوا تو اس وقت ہندوستانیوں کی جد و جہد اور کوششیں رفتہ رفتہ دم توڑ رہی تھیں۔ اس ناول کو پڑھتے وقت اس دور کی سماجی اور سیاسی تاریخ اور حالات سے آگاہی اور واقفیت ضروری ہے۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی اور اردو میں پریم چند کا یہ ناول گؤدان 1937 میں نئے دور کا نمائندہ بن کر سامنے آتا ہے۔ پریم چند سماجی جبر، اقتصادی لوٹ کھسوٹ اور زندگی کی تلخ حقیقتوں سے آگاہ تھے۔ ناول کے پس منظر میں نو آبادیاتی نظام کا پروردہ لکھنؤ اور اودھ کا قرب و جوار دکھایا گیا ہے۔ شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں۔ بیانیہ تکنیک میں لکھے گئے اہم ناولوں میں گؤدان پریم چند کا وہ ناول ہے جس کے آئینے میں ہندوستانی کسانوں کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ گؤدان میں پریم چند نے سماجی اور معاشرتی مساوات پر کافی زور دیا ہے۔ ناول کا اگر موضوع دیکھیں تو ناول کا موضوع کسان کی زندگی کے سماجی اور معاشی پہلوؤں کا اتار چڑھاؤ ہے۔ ناول کا مرکزی کردار روایت پسند پرانی تہذیب کا نمائندہ اور تمناؤں، کمزوریوں اور محرومیوں کا شکار ہے۔ قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ حوری کی بیوی دھنیا ایک نیک فطرت عورت ہے۔ حوری کا بیٹا گوبر کسانوں کی نوجوان نسل کا نمائندہ ہے۔ یہ شہر جا کر اشتراکیت کے نظریات سے متاثر ہو کر گاؤں واپس آتا ہے۔ مرکزی کردار حوری قرض پر گائے لے کر دروازے پر باندھ دیتا ہے۔ حوری ایک ہنس مکھ خواہشوں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ضمیر کو کچلتا اور جھوٹ بولتا ہوا ایک شخص ہے۔ دھنیا بے باک اور صاف گو کردار ہے۔ وہ ظلم کے خلاف بولتی ہے۔ گوبر کے کردار میں دھنیا اور حوری دونوں کی صفات ملتی ہیں۔ حوری تمام مظالم پر آہ و بکا نہیں کرتا، وہ برداشت کرنے میں بھلائی تصور کرتا ہے۔ حوری جو ہے وہ قرض پر گائے لے کر دروازے پر باندھتا ہے کیونکہ اس عمل میں اسے سورگ یعنی جنت کی امید ہے اور روحانی طور پر بھی اس کے لیے تسکین کا باعث ہے، مگر اس کی یہ خواہش اس کی جان کے بدلے میں پوری ہوتی ہے۔ حوری ان کسانوں کا نمائندہ کردار ہے جو سرمایہ داروں کے استحصالی نظام کے تحت بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ ڈاکٹر صغیر افراہیم اپنی کتاب پریم چند کی تخلیقات کا معروضی مطالعہ میں لکھتے ہیں، گؤدان کا مرکزی کردار حوری ان کسانوں میں سے ہے جو سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور زندگی کی مسرتوں سے دور نیلے گگن کی چھاؤں تلے محنت و مشقت کے سہارے اپنا اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا بوجھ اٹھانے کی انتھک کوشش کرتے ہیں۔ حوری کے کردار کے ذریعے پریم چند نے فنکارانہ مہارت سے ظالم طبقے کو واضح کیا ہے۔ یہ کردار اپنے طبقے کے مسائل کی نمائندگی کرتا ہے۔ جاگیردارانہ نظام کے تحت زندگی گزارتے کسانوں کی نفسیات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ناول میں قومی تحریک اور آزادی کی جدوجہد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ناول کی ساری کہانی گؤدان کے 2 الفاظ کے ذریعے واضح ہوتی ہے۔ دیہات میں گائے کی مذہبی اور معاشی اہمیت بہت زیادہ ہے، چنانچہ یہ ساری اہمیت ہمیں لفظ گؤدان میں نظر آتی ہے۔ گائے کی اہمیت کے بارے میں حوری کہتا ہے، گؤ سے تو دروازے کی صبح ہے، سبیرے سبیرے گؤ کے درشن ہو جائیں تو کیا کہنا، نہ جانے کب یہ سادھ پوری ہوگی، وہ صبح دن کب آئے گا۔ تو حوری کی تمام فصل جرمانے میں چلی جاتی ہے، مکان گروی رکھا جاتا ہے، گائے کے بدلے وہ 2 بیل لوگوں کو دیتا ہے، آدھی فصل بوائی کے لیے دے دیتا ہے، آدھی مہاجن لے جاتا ہے، قرضہ بڑھتا جاتا ہے اور کسان سے آخرکار حوری جو ہے وہ ایک مزدور کے روپ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پریم چند نے ہندوستانی لب و لہجے کے ساتھ ایسی زبان کو فروغ دیا جو عوام کے لیے نامانوس نہیں تھی۔ مکالموں کے ذریعے کرداروں کی ذہنی کشمکش اور تناؤ کو واضح کیا ہے۔
پریم چند کے ہندی آمیز اسلوب میں فارسی الفاظ کا بھی بخوبی استعمال ملتا ہے۔ زبان عام بول چال کی لچکدار، سادہ اور سلیس ہے۔ پریم چند نے تصنع اور تکلف سے پرہیز کیا ہے، اور اس ناول میں انہوں نے کہیں بھی رومانیت سے کام نہیں لیا بلکہ حقیقت نگاری سے کام لیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف سرمست اپنی کتاب پریم چند کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں، گؤدان کی عظمت کا راز یہی ہے کہ یہ حقائق کی سچائی پر استوار ہے۔ اردو اور ہندی کے بیشتر ناقدین گؤدان کو اردو اور ہندی میں پریم چند کا سب سے بہترین ناول قرار دیتے ہیں۔ اس ناول کو ہندوستانی دیہات کی کہانی قرار دیا جاتا ہے، اور پریم چند کے اس ناول کو اردو ناول کی معراج قرار دیا جاتا ہے۔ شکریہ۔